وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انہوں نے جب یہ مقابلہ جیتیں گے تو انہوں نے تمہارا سارا کچھ تہس نہس کر دینا ہے۔ تمہارے عبادت خانے وہاں یہ استبل بنائیں گے، تمہاری خواتین کو یہ لونڈیاں بنائیں گے، تمہارے سارے نظام کو یہ الٹ دیں گے جہاں، اور یہ پابندیاں لگائیں گے، تمہاری خواتین اپنی مرضی سے نکل نہیں سکیں گی، تمہاری معاشرت ختم ہو جائے گی، تمہارے مرد جو ہے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکیں گے، ہر چیز کے اوپر پابندی لگ جائے گی، تمہاری ایک عمدہ معاشرت، ایک اعلیٰ تہذیب، ایک مثالی تہذیب و تمدن اور مثالی ثقافت جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے گر جائے گی۔ یہ اس کے لیے دونوں کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ فرعونیوں کا طریقہ کار اور فرعونی نظام کو بچانے کا ایک طریقہ۔ اللہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، کہ انہوں نے تمہاری مثالی تہذیب کو دھڑام سے گرا دینا ہے، اس سے بچ جائیں۔ اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا آپس میں اختلاف نہ کرو، یہ قومی وقار کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے نا قومی مفاد، قومی وقار، اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے کسی ایک بندے کا، اور کہتے ہیں نہیں قوم کے مفاد کو مسئلہ۔ بالکل وہی فرعون نے وَأَجْمِعُوا فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ۔ اب یہ لڑنے جھگڑنے کا معاملہ نہیں ہے، آپس میں اختلاف کرنے کی بات نہیں ہے، پوری منصوبہ بندی جمع کر لو۔ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اور ایک فوج یک جان ہو کر، ایک صف بن کر، اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کرو گے تو تمہارا قومی وقار بچے گا، تمہاری مثالی تہذیب بچے گی، وگرنہ یہ تو لے دے جائیں گے یہ دونوں بھائی۔ اندازہ کریں یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ پبلک سینٹیمنٹ کو دھوکہ دینے کا اس سے بڑا اور شاندار نظام کبھی نہیں ہوتا، اور ہمیشہ یہی ہوا۔ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جو جابر اور ظالم حکمران ہیں وہ اسی طریقے سے اپنی قوم کو بدھو بناتے ہیں۔ قومی وقار کا مسئلہ ہے جی، اس لیے سارے ڈٹ جائیں، سارے مل جائیں، سارے جڑ جائیں۔ لہذا جو جڑنا چاہتا ہے وہ بھی جڑے، جو نہیں جڑنا چاہتا وہ بھی جڑے، کیونکہ قومی وقار کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ اقتدار کا ہوتا ہے، بنا لیا قومی وقار کا جاتا ہے۔ اب اس قومی نظام کو اس کو بچانا ہے، لہذا اس کو بچانے کے لیے، اپنی روایات کو بچانے کے لیے، اپنی مثالی تہذیب و تمدن کو بچانے کے لیے فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، آپس میں اختلاف نہ کرو، یہ موقع نہیں ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اور ایک صف بن کر اکٹھے ہو کر اس کے مقابلے میں آ جاؤ۔ یہ طے ہو گیا۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو بلند ہوا وہ کامیاب ہو، یعنی اب گویا پورے نظام کا تحفظ، پوری معاشرت، ثقافت اور تہذیب و تمدن کا جو کی پروٹیکشن، وہ اب مرکوز ہو گئی ہے ایک نقطے پہ کہ آج جیتنا ہے بس۔ آج جو جیت جائے گا، آج جو بلند رہے گا وہ کامیاب رہے گا، اور آج جیتنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ الیکشن آتے ہیں نا، تو انفرادی سطح پر بھی لوگ اس کو قومی ایشو بنا کر بتاتے ہیں، میرا جیتنا بہت ضروری ہے، فلاں کا جیتنا بڑا ضروری ہے، فلاں پارٹی کا لیڈر وہ کہتا ہے میرا جیتنا، اس قوم اس ملک کو بچانے کے لیے میرا جیتنا بہت ضروری ہے۔ اللہ حاضر القیاس۔ تو بالکل یہی طریقہ کار آپ اندازہ کیجئے، صدیوں سے یہی طریقہ کار چل رہا ہے کہ ساری دنیا کو اپنے ساتھ ملاؤ کہ جی قومی وقار کا اور ہمارے اپنے نظام کا مسئلہ ہے، ہمارے تہذیب و تمدن کا مسئلہ ہے، اس کو بچا لیجئے۔ کیوں؟ سب کو معلوم ہے جہاں اللہ کی توحید آتی ہے وہاں تہذیب و تمدن پھر کافرانہ نہیں رہتا، وہاں سارا کا سارا تہذیب و تمدن تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، وہ انسانوں کی مرضی سے نہیں چلتا۔ لہذا انہوں نے کہا سب مل کے جڑ کے اب بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے
کیونکہ قومی وقار کا مسئلہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا، وہ جو اختلاف تھا رفع ہو گیا۔ اختلاف پیدا ہوا، اس کو یہ کہہ کے مینج کر لیا گیا کہ یہ قومی وقار کا مسئلہ ہے، لہذا اس پہ جڑنا ہے، کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ سب مل کے جڑ کے طے پا گیا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ طے ہوا آج جو غالب آئے گا وہی کامیاب ہوگا، لہذا پورا صف بندی کر کے، جتھا بندی کر کے آؤ اکٹھے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، کہ کیا آپ پہلے اپنا جو جادو پھینکیں گے، اپنا جادو آپ ڈالیں گے پہلے، وَإِمَّا، اور یا ان نکون اول من القا، یا پھر ہم ہوں پہلے پھینکنے والے، یعنی پہل کون کرے گا، سٹارٹ کہاں سے ہوگا، ٹاس کر لیں یا کوئی آپس میں طے کر لیں، پہل کون کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اللہ کی طرف سے نبیوں کو ایک فراست عطا ہوئی ہوتی ہے۔ قال بل القوا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے آپ ڈالو، اپنا جادو شروع کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو دو تھے، اور وہ سینکڑوں ہزاروں کا مجمع۔ اب ظاہر ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے پھینکتے تو ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا وار کرنے والے ہیں، کیا کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے تم پھینکو تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا وار ہے کیا۔ اب انہوں نے وار کیا کیا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، بس جو ہی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، عصا سے لاٹھیاں اور حبال حبل رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے پھینکی اور جادو کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر، اور یخیل الیہ، اور وہ ایسے محسوس ہونا شروع ہو گئیں جیسے وہ بھاگ رہی ہیں، من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے جادوگر کسی بھی چیز کی ماہیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب وہ کہتا ہے نا میں نے ایسا کیا، جھوٹ بولتا ہے۔ جادو دو طرح سے ہوتا ہے، جادو دو طرح سے اثر کرتا ہے، ایک تو جادو کا اثر ہوتا ہے اعصاب کے اوپر، جیسے یہ جادو تھا، اس جادو نے لوگوں کے اعصاب کے اوپر اثر کیا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے ایسے لگنے لگا، تھیں تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی، ایسے لگنے لگا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں، اور نظر سب کو یہی آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، اصل میں وہ نہیں دوڑ رہی تھی، لیکن جادو ہوا، نگاہوں پر جادو کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے جادو کا ایک جو تاثیر کا طریقہ ہے، جادو کے اثر کا طریقہ ہے، وہ اعصاب کے اوپر ہوتا ہے، اور ایک جادو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے جنات اور شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ جو جنات یا شیاطین ہیں وہ انسان کو تنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو تنگ کرنے۔ لہذا جادو دونوں طریقوں سے، کسی بھی طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے، جنات کے ذریعے سے بھی، اور وہ جو لوگ جنات کو مسلط کرتے ہیں وہ بہت خطرناک جادو ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے بھی خطرناک ہوتا ہے کہ اگر وہ، جب ظاہر ہے جنات کو آپ نے، شیاطین کے دوست ہوتے ہیں، تو جب شیاطین کسی دوسرے پر مسلط ہو جاتے ہیں، کسی ایک کی پڑھائی یا کسی ایک کے خاص عمل کی وجہ سے، اور جادوگر کس طرح کے عمل کرتے ہیں، انتہائی غلیظ اعمال کرتے ہیں جو شیاطین کو بہت پسند ہوتے ہیں، پھر شیاطین کو یقین ہوتا ہے کہ اب ہم ہمارے دوست بن گئے، مثلا 2 مہینے صفائی نہیں کرنی، 2 مہینے طہارت نہیں کرنی، 2 مہینے غسل نہیں کرنا، اور گندگی میں رہ کے شیاطین کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے، اور ایسے وظیفے کرنے، اللہ، یعنی باقاعدہ شیطان کے نام کے وظیفے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ عزازیل شیطان کا، ابلیس کا ذاتی نام ہے، اور جادوگروں کے وظیفوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ خاص قسم کی کیفیات حاصل کر کے پھر چلے کاٹتے ہیں، اور ایک عرصے تک یا عزازیل وظیفے کرتے ہیں، اور پھر جا کے شیطان کو یقین آتا ہے کہ یہ واقعی میرا بندہ ہے، اور پھر ان کو وہ سپورٹ کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہٰذا ان کے ذریعے سے بھی، اب ظاہر ہے شیاطین جب
جادوگروں کے ذریعے سے مسلط ہوتے ہیں تو وہ اگلے بندے کو تو نقصان پہنچاتے ہی ہیں، لیکن اگر کسی موقع پر جادوگر ان شیاطین کی مرضی کے خلاف کرے تو اس کو بھی یہ واپس نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو جادو آیا تھا یہ نظروں پر، نگاہوں پر جادو ہوا تھا، حقیقت میں کچھ نہیں ہوا تھا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اللہ فَأَوْجَسَ، پس محسوس کیا، فی نفسی، اپنے دل میں، خیفتاً، خوف محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام۔ اب پہلا خوف تو وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا جب اپنا عصا سانپ بنا تھا وادی مقدس طوا میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو، اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا۔ تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے تھے، بلکہ ایک جگہ تو آتا ہے کہ ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، واپس مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کہ طبی خوف، طبی احتیاجات، طبی محسوسات وہ انبیاء کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف سے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور یہی نبیوں کا امتیاز ہے کہ وہ اپنی ذاتی احساسات کے باوجود اور ذاتی احتیاجات کے باوجود وہ اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں، ذاتی احتیاجات اور محسوسات کے مطابق نہیں چلتے۔ یہی امتیاز ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ وحی کرتا ہے تو بولتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بول سکتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں، یہی نبیوں کی شان ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ خوف محسوس ہوا، کس چیز سے خوف محسوس ہوا؟ خوف کے تین پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ رسیاں جو ہیں وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن گئی، اور ظاہر ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھیں، تو ویسے ہی ایک خوفناک منظر ہوتا ہے تو آدمی دیکھ کے خوف محسوس کر سکتا ہے، کسی کو بھی خوف محسوس ہو سکتا ہے، وہ محسوس ہوا، یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا خوف جو نبیوں کے، اور یہ خوف بھی جو پہلا ہے یہ بھی نبیوں کے شان کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جو طرز عمل ہے، طرز عمل نبیوں والا یہ ہوتا ہے کہ حالات جیسے مرضی ہوں، طرز عمل اللہ کی مرضی والا ہو، اور وہ وہی ہوا۔ دوسرا خوف یہ ہو سکتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جب ساری لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بنی ہیں تو ایک استعلاء اور غلبے کا ماحول بن گیا، اور ہر طرف جادوگروں کی رسیاں سانپ بن کے وہ پھر رہی ہیں، تو وہ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے تو پھینکا نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر ان کے پاس عصا بھی ایک تھا، تو ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ جو ارد گرد دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جو عوام الناس تھے، عوام الناس موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکنے سے پہلے ہی ان جادوگروں کے جادو سے متاثر ہو جاتے۔ یہ خوف تھا اصل میں، کہ کہیں پہلے ہی لوگ متاثر نہ ہو جائیں، اور میرے عصا پھینکنے سے پہلے لوگ اپنا ذہن نہ بنا لیں۔ اور نبی کو یہی فکر ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آ جائیں، تو ان کے اس ظاہری غلبے کی اور ظاہری استعلاء کی وہ جو ایک کیفیت بنی، اس کو دیکھ کر امکان تھا کہ لوگ جو ہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف محسوس ہوا کہ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں نا جو سانپ بنی، تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی تو عصا تھا، وہ بھی تو لاٹھی ہی تھی، اور وہ لاٹھی ہی انہوں نے پھینکنی تھی، اور لاٹھی ہی سانپ بننی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں بھی سانپ بنی ہیں، میری لاٹھی بھی سانپ بنیں گی، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اب تک لاٹھی کو پھینک کر سانپ بنتا ہی دیکھا تھا، ان کو یہ نوعیت کا اندازہ نہیں تھا کہ میں جب اب پھینکوں گا تو اب کیا ہوگا، اب ان کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معجزہ خالص اللہ کی طرف سے سرزد ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر، سرزد نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، لیکن ہوتا اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کی نہ صرف اپنی مرضی کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ نبی کو اس کی نوعیت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔
اس لیے فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو دل میں طرح طرح کے خدشات آ گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے. اور خوف کہتے ہی اس خدشے کو ہیں جو مستقبل کے بارے میں ہو، پتہ نہیں کیا ہونے والا. اب ظاہر ہے کہ یہی خطرہ تھا کہ یا میں بھی لاٹھی پھینکوں گا، انہوں نے بھی لاٹھیاں پھینکی ہیں، وہ بھی سانپ بن گئی ہیں، میری لاٹھی بھی سانپ بنتی ہے. تو لوگ کیسے فرق کریں گے کہ یہ معجزہ ہے اور وہ جادو ہے؟ معجزے اور جادو میں فرق کیسا ہوگا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ اب میں پھینکوں گا تو اب کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اب موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اس سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ سانپ بنا اور واپس پکڑا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اور واپس وہ اپنی اس حالت پہ آ گیا. تو گویا ٹوٹل نشانی، ٹوٹل معجزہ یہی تھا کہ آپ عصا پھینکو تو وہ سانپ بن جائے، واپس پکڑو تو وہ لاٹھی بن جائے. ابھی تک تو معجزے کی ٹوٹل نوعیت یہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی. لہذا فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خدشات پیدا ہوئے کہ اب کیا ہوگا. ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بنی، میری لاٹھی بھی سانپ بن جائے گی، کیا فرق ہے؟ معجزے اور جادو میں فرق کیسے ہوگا؟ عوام الناس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر. قلنا لا تخف، یہ ہے وہ فرق نبیوں کا اور عام انسان کا. قلنا لا تخف، ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کوئی خدشہ نہ کر، کوئی خوف نہ کر. انک انت الاعلی. یہ جو ظاہری استعلاء اور غلبہ ان کا نظر آ رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. انک انت الاعلی، آپ کامیاب ہیں، آپ نے غالب آنا ہے. آپ کا عصا چاہے ایک ہے، یہ ہزاروں لاٹھیاں ہیں، ہزاروں رسیاں ہیں، آپ کے پاس ایک ہے، غالب آپ نے آنا ہے. یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا پھینکنے سے پہلے بتا دیا. پہلے پتہ نہیں تھا، بتایا، اللہ نے بتایا انک انت الاعلی. آپ، اور جب نہیں بتایا تھا تو خدشہ تھا، جب نہیں بتایا تھا تو خدشہ تھا. اب بتا دیا، قلنا لا تخف انک انت الاعلی. اب خدشہ ختم ہو گیا، اللہ نے بتا دیا، بتایا تو خدشہ ختم ہو گیا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. اب یہ صرف سانپ نہیں بنے گا، اب اس کو پھینکو ذرا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے جو ہاتھ میں جو کچھ ہے، یعنی لاٹھی تھی نا، وہ پوچھا تھا نا مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہِیَ عَصَایَ. پہلے یقین کروا لیا تھا، کنفرم کر لیا تھا کہ سوٹا ہی ہے، لاٹھی ہے، عصا ہے، لکڑی کی چیز ہے، کنفرم کیا تھا. پھر سانپ بنا کے معجزہ دکھایا تھا. اور اب فرمایا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، وہی جو عصا ہے اس کو ذرا ڈالو. آج یہ صرف سانپ نہیں بنے گا، تلقف ما صنعوا، بلکہ یہ ایک اور کام بھی کرے گا کہ جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے اس سب کو یہ کھا جائے گا، ہڑپ کر جائے گا، نگل جائے گا. تلقف ما صنعوا، جو جادوگروں نے جو کچھ کیا ہے سب کا سب یہ اس کو ہڑپ کر جائے گا. اللہ اکبر. انما صنعوا کید ساحر، فرق سمجھو ان سب نے. انما صنعوا کید ساحر، ان سب نے جادو کا ایک کرتب کیا ہے. انما صنعوا، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے. کید ساحر، وہ تو ایک جادوگر کا کرتب ہے، جادوگر کا فریب ہے. اور جادوگر کا فریب اور نبی کا معجزہ، کیا مقابلہ اس کا؟ اللہ اکبر. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جو جادوگر ہے وہ دنیا کائنات سے جہاں سے مرضی نیا بن کے آ جائے، کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. اللہ، سبق دیا جا رہا ہے کہ لوگو
جادو اور جھوٹ، جادو جھوٹ ہوتا ہے، جادو اور جھوٹ اور باطل وہ بادل کی طرح گرجتا ہوا نظر آئے، غالب ہوتا ہوا نظر آئے، سر پر چڑھتا ہوا نظر آئے، تو کبھی بھی حق کو ادنا نہ سمجھیں، باطل سے کبھی خوف نہ کھائیں۔ وہ پورا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، کیل کانٹے کے ساتھ، وہ پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ پورا چڑھ کے آئے، تو حق حق ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ جب باطل اور حق ٹکرائیں اور اہل حق جو ہیں وہ پورا یقین کر کے پورے ایمان کے ساتھ اس کے جڑے ہوں، تو یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ حق والوں کو نیچا دکھا دے، یہ ممکن ہی نہیں۔ لہذا ان الباطل کان زہوقا، اس نے تو جانا ہے جادو، یہ سبق ہے اس کا کہ کبھی جادو سر چڑھ کے نظر آئے، باطل گرجتا ہوا نظر آئے بادل کی طرح، مرعوب نہ ہو، کبھی مرعوب نہ ہو، صرف یہ یقین کر لیں کہ آپ حق پر ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو عقیدہ سکھایا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ابھی وہ بچے تھے 10 سال کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کرنے کا موقع ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں سکھائی تھی عقیدے کی، اللہ اکبر، اور اس میں ایک بات یہ سکھائی تھی کہ اے بیٹے، اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے فائدہ دینا ہے، ساری دنیا تجھے فائدہ دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے، اور تمہیں ذرہ بھر وہ فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ وہ تیرا نقصان کرنا چاہے، تو تیرا ذرہ بھر نقصان نہیں کر سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ یہ عقیدہ سکھایا۔ تو ظاہر ہے باطل سارا جڑ کے آیا ہو تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں تو کیا فرق ہے؟ اللہ ساتھ ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کی معیت، اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں بیٹھے، غار ثور میں، اوپر کافر پہنچ گئے، بالکل اوپر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے، اور اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو ان کی نگاہ ہمارے اوپر بھی پڑ جاتی، اس قدر وہ پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا، اور خوف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ مجھے کیا ہوگا، خوف اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، اور آج تک قرآن، لا تحزن ان اللہ معنا، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو دشمن جتنا مرضی بڑا ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اس بات کو یقین کر لیجئے کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ، اور جو انسان حق پر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی وہ ادھر سوچے اور کبھی ادھر سوچے۔ جو متردد ہے نا، جو آدمی تردد میں پڑا ہوا، شک میں پڑا ہوا، اس کا تو ایمان کامل ہے ہی نہیں۔ ایمان کامل یہ ہے کہ میرا اللہ اکبر، وہ مجھے فائدہ دے گا، میرا اللہ میرا ساتھ دے گا، اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ ہے کامل ایمان۔ اور آپ کامل ایمان کا اظہار کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح سے نازل ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، انما صنعوا کید ساحر، یہ سارا کا سارا جو اس وقت غلبے کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا جادو ہے، جھوٹ ہے۔ تو جتنا بھی یہ چڑھا ہوا ہے، چڑھ کے آ رہا ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ،
جادوگر جتنا مرضی اکٹھے ہو کے آ جائیں، جہاں سے مرضی آ جائیں، کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ۔ اب یہاں پہ کہانی کو مختصر کیا ہے، اس کی تفصیل سورہ شعراء میں، سورہ قصص میں ہے کہ پھینکا اور وہ سب کو کھا گیا۔ اب صرف یہ وعدہ ہے تم پھینکو کھا جائے گا۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ صرف سانپ نہیں بنا بلکہ بڑا اژدہا بن گیا، اور بن کے اس نے ساری رسیاں ہڑپ کر لی، وہ ہزاروں تھیں، سینکڑوں تھیں جتنی، وہ کھا پی گیا سال، چال جادو ختم۔ اب جب یہ رسیاں اور وہ تھیں تو رسیاں اور لاٹھیاں، لوگوں کو سانپ نظر آ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سب کو جب کھا گیا تو جادوگر کیا کریں؟ جادوگروں کو سمجھ نہیں آئی کیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا۔ اب وہ بیچارے متردد تو پہلے ہی تھے، پہلے آپس میں اختلاف کر رہے تھے نا، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پہلے ہی وہ تو آپس میں کر رہے تھے کہ کہیں سچا نہ ہو، پہلے ہی ان کو مسئلہ تھا، لیکن مجبور ہو کے کہ فرعونیوں نے ملک کی بقا کا مسئلہ قرار دیا تھا، تمدن کی بقا کا مسئلہ قرار دیا تھا، اس لیے وہ تیار ہوئے تھے، وہ پہلے ہی اس خیال میں تھے کہ کہیں یہ سچے نہ ہوں، لہٰذا جو ہی موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اور اس سانپ نے ساری رسیوں کو کھایا، ایک دم فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ یہ جو القیہ ہے نا، القیہ یہ مجہول ہے، اس کا ایک گویا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ سجدے میں ڈال دیے گئے، جیسے کوئی کسی کو دھکا دے کے سجدے میں گرا دے، یعنی خود نہیں سجدے میں گرے، ایسے گرے جیسے کسی نے دھکا دے کے گرا دیا ہو، یعنی بے خود ہو کے گرے، بے بس ہو کے گرے، اور کچھ سمجھ نہیں آئی اور کیا کریں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تڑنگ چار، اور کیا کریں؟ انہوں نے اتنا تیاری کی، کئی مہینے تیاری کی، سب کچھ کیا، ایک دم میں ختم، ٹائیں ٹائیں فش، وہ عصا۔ اب واپس اس کا مطلب ہے لگتا یوں ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنا، اژدہا بنا، وہ سارا کچھ کھا پی کے اور واپس موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا اور عصا کا عصا ختم۔ اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پورا ماحول آپ اندازہ کیجئے، اور ان کے پاس کیا تھا، جادوگروں کے پاس وہ کیا کرتے ہی کیا۔ لہذا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے سجدہ کیا، نہیں، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ ایسے تھا جیسے سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی بے بس اور بے خود ہو کے سجدے میں گر گئے۔ قالو، ہاں گرے بے خود ہو کے۔ اب انہوں نے کہا قالو آمنا برب ہارون و موسیٰ، اب انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے۔ قالو آمنا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی وقتی طور پر زمانے اور ڈیوریشن کے اعتبار سے وقفہ ہو، ایک دفعہ تو گر گئے، سمجھ نہیں آئی، سجدے میں گر گئے، پھر جب ہوش آیا ہوگا، جب اوسان جو ہیں بحال ہوئے ہوں گے، حواس بحال ہوئے ہوں گے، تو پھر کہا ہوگا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس ماحول کا، کہ بہت بڑا میدان ہے، ساری دنیا اکٹھی ہے، یوم الزینہ ہے، جشن کا دن ہے، عوام الناس اکٹھے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ فرعون نے کئی مہینے، کئی دن، کئی ہفتے تیاری کی ہے، اور تیاری کر کے جادوگروں کو لایا ہے۔ اب یہ مقابلہ ہوا ہے، اللہ اکبر، اور مقابلے میں جادوگر جو ہیں وہ سارے کے سارے، جو فرعون کی ٹیم ہے پوری،
یہ ٹیم ساری کی ساری سجدے میں گر گئی۔ پہلے تو جب ایک مرحلہ تو وہ آیا جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن کے ان کے سارے جادو کو کھا گیا، اور اس موقع پر تو جادوگروں کے پلے کچھ نہیں رہا، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی سوائے اس کے کہ وہ سجدے میں گر گئے۔ سمجھ آئی تو یہ آئی کہ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اب یہاں تک کا جو منظرنامہ ہے کہ وہ گرے سجدے میں گر کے اٹھے، اور اٹھ کے انہوں نے کہا جی ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اب آپ یہ بتائیں، فرعون بھی تو ایک طرف بیٹھا ہوگا نا، اپنا تخت لگا کے سٹیج پہ بیٹھا ہوگا، اس کے پلے کیا رہا؟ ان کے پلے نہیں رہا تو یہ تو سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے، اور ایمان لے آئے تو یہ تو بچ گئے۔ اب یا تو فرعون بھی ایمان لے آتا، لیکن اس کے تو حالات یہ ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیاتنا کلھا، ہم نے اس کو ساری نشانیاں دکھائی تھی، فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، لیکن وہ بدبخت ہر نشانی کو جھٹلاتا تھا، ہر نشانی کا انکار کرتا۔ اب اگر وہ سجدے میں گر جاتا تو بچ جاتا، وہ نہیں گرا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس ماحول میں اب وہ کیا کرتا؟ اب اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی ڈھونگ رچانا تھا نا، کچھ کہنا تھا نا، لہذا اس نے عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کہا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے عوام الناس میں اعلان کیا، یعنی گویا آپ ویولائز کریں، لاؤڈ سپیکر لگا ہوگا یا جو بھی اس نے اپنا ہرکارہ کے ذریعے سے اعلان کروایا ہوگا، ساری دنیا میں اس نے اعلان کرایا کہ یہ جو جادوگر ہے نا، یہ جادوگروں کا استاد ہے، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اب عوام الناس کو دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ آپس میں اصل میں ملے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو میری اجازت دینے سے قبل۔ یہ جو آذن لکم ہے نا، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے اذان کا معنی بلانا بھی ہوتا ہے، اور اذان کا معنی اذن دینا، اجازت دینا بھی ہوتا ہے۔ تو قبل ان آذن لکم، میرے بلانے سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لا چکے تھے، گویا یہ تمہارا بڑا ہے، انہو لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یہ بڑا جادوگر ہے، تم چھوٹے جادوگر ہو، تم نے عوام الناس کو دھوکہ دیا ہے، آپس میں پہلے سے ملے ہوئے ہو، اور میرے بلانے سے پہلے تمہاری آپس میں گٹمٹ ہو چکی ہے۔ اب یہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے کہ ان کی آپس میں پہلے سے گٹمٹ ہو چکی تھی، یہ کوئی جیتا ہارا نہیں ہے، اصل میں یہ ایک ہی کچھ ہے، یہ بڑا جادوگر ہے، وہ چھوٹے جادوگر ہیں، اور یہ ان کا استاد ہے۔ اب یہ گویا عوام کو دھوکہ دے رہا، ان کو نہیں کہہ رہا، اصل میں عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، بات ان سے کر رہا ہے کہ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم تو پہلے ہی ایمان لا چکے اس کے اوپر میرے بلانے سے پہلے ہی۔ اور دوسرا معنی آذن لکم کا معنی ہوگا میری اجازت سے قبل، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر ہی تم نے اس کے اوپر ایمان کا اظہار کر دیا، میں نے تو اجازت نہیں دی، میری اجازت کے بغیر تمہیں کیسے جرت ہوئی کہ تم نے اس کے اوپر ایمان کا اظہار کر دیا۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اصل بات یہ کہ تم آپس میں ایک کچھ ہو، یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تم آپس میں ہو۔ یہ ایک تو انہوں نے عوام کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے ایک بات یہ کہہ دی، عوام کو شبہ ڈال دیا کہ عوام جو فوری طور پر متاثر ہوئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کامیاب ہو گیا ہے، جادوگروں کا جادو ناکام ہو گیا ہے، عوام جو ایک دم متاثر ہوئے ہیں تو ان کو شکوک و شبہات میں ڈال دیں، وہ سوچی پڑ جائیں، فوری طور پر ایمان کا اظہار نہ کریں۔ اب سمجھ آئی جدید ترین دور میں جدید ترین فرائض، جدید ترین جبابرہ ایمان کے اندر کس طرح سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ کوئی ایمان کی بات ہو، ہزار قسم کی باتیں، سارا سوشل میڈیا، سارا الیکٹرانک میڈیا وہ اس کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ کم از کم مسلمان کہیں ایمان کی طرف نہ آ جائیں، اپنے ایمان کو مضبوط نہ کریں۔ اللہ، یہ ہمیشہ سے ان کا ہتھ کنڈا رہا، لہذا اس نے بھی اپنا پورا وہ جو اس وقت کا سوشل میڈیا تھا، جو اس وقت کا ان کا مین سٹریم میڈیا تھا، اس کے ذریعے اعلان کروایا یہ تو ایک ہی کچھ ہے، یہ ان کا بڑا ہے، اس نے ان سے جادو سیکھا ہے، اس لیے اور کوئی بات نہیں، کوئی جیتا ہارا نہیں، یہ تو آپس میں ملے ہوئے۔ شک پڑ گیا، لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک تو یہ شک و شبہ ڈال دیا،
اور ساتھ دھمکی لگا دی. اب یہ دیکھیں اقتدار بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے جب ہاتھ سے جا رہا ہو. تو ایک تو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا اور دوسرا کیا کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. ساتھ دھمکی لگا دی, اپنی قوت کا اظہار کیا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو, اب میں کیا کروں گا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. اب میں الٹے سیدھے تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا, ہاتھ کاٹ دوں گا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا, وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا, من خلاف مخالف جانب سے, یعنی الٹا پاؤں سیدھا ہاتھ, الٹا ہاتھ سیدھا پاؤں, یعنی اب میں کٹوا دوں گا. کون مجھے روکنے والا, میرے پاس طاقت ہے. اب یہ دھمکی لگا کے وہ اپنا اقتدار قائم کر رہا ہے, اپنے رٹ قائم کر رہا ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ اور میں تمہیں کھجوروں کے تنوں میں سلیب چڑھا دوں گا, سولی پہ چڑھا دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ لازماً میں تمہیں سلیب دے دوں گا, سولی پہ چڑھا دوں گا. فی جذوع النخل کھجور کے تنوں میں. اللہ اکبر, میں لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ اور تمہیں لگ پتہ جائے گا أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ کس کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے. گویا اس میں چیلنج صرف موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو نہیں تھا, یعنی صرف جادوگروں کو نہیں کہہ رہا, وہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ علیہ السلام کے رب کو بھی چیلنج دے رہا ہے. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ بتاتے ہوں گے کہ عذاب آئے گا. فَيُسْحِتَكُم مِّنَ الْعَذَابِ ابھی پیچھے ہم آیت پڑھ کے آئے کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو, اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا, عذاب سے تباہ کر دے گا. تو عذاب 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 کی باتیں اس نے سنی ہوئی تھیں, تو اب اس نے گویا اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ کہ گویا تم موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں آگے ہو, اب پتہ چلے گا کہ کون جو ہے عذاب میں زیادہ سخت ہے, کس کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے. وہ عذاب جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں یا وہ عذاب جو اب میں دوں گا. اللہ اکبر. گویا اس نے صرف جادوگروں کو چیلنج نہیں کیا بلکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے جو وہ وعیدیں سنائی ہوئی تھی انہوں نے اس کو بھی اس نے چیلنج کر دیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب وہ جو جادوگر ہیں اب وہ ایمان لا چکے تھے. ایمان لانے سے پہلے کی کیفیت اور ہوتی ہے. ایمان ہوتا, زندگی بدل دیتا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات انہوں نے اگر جادوگروں نے کہا کہ اب تیری کسی بات کو ہم ترجیح نہیں دیں گے. اللہ اکبر. لن نؤثرك اب ہم تیری کسی بات کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے. على ما جاءنا من البينات ان نشانیوں کے اوپر جو ہمارے اوپر آ گئی ہیں, جو اللہ نے ہمیں نشانیاں دکھا دی ہیں, اس کے بعد تیری کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں. والذی فطرنا اور اس بات کے اوپر کوئی ترجیح نہیں دیں گے اس ذات کے اوپر جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے. جو والذی فطرنا اس کے دو معنی ہیں, ایک تو واو قسمیہ ہو سکتا ہے اور ایک واو عاطفہ ہو سکتا ہے. واو عاطفہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جو ہمارے پاس نشانیاں آئی ہیں اس کے اوپر کسی چیز کو تیری کسی بات کو ترجیح نہیں دیں گے اور اس ذات کے اوپر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیں گے تیری کسی بات کو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے. والذی فطرنا اور اس ذات کے اوپر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا. اور اگر یہ واو قسمیہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اس بات کی قسم اٹھا کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم تیری کسی بات کو کوئی ترجیح نہیں دیں گے ان نشانیوں کے اوپر جو اللہ نے ہمیں دکھا دی. سبحان اللہ. فقد ما انت قاض وہ جادوگر جو فرعون کے مقابلے میں بالکل کمزور ہیں لیکن وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے. فقد ما انت قاض ایمان آنے سے پہلے یہی جادوگر بارگیننگ کر رہے تھے فرعون کے ساتھ کہ تو ہمیں دے گا کیا, ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دے گا. اب وہ بارگیننگ کرنے والے اب ایمان آنے کے بعد اسی فرعون کو چیلنج کر رہے ہیں. فقد ما انت قاض یہ فرق ہے. جو تجھ سے ہوتا ہے تو کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا تو زیادہ سے زیادہ جو فیصلہ کرے گا تو ہماری اس دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ تو کر کیا سکتا ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا
بے شک ہم تو ایمان لا چکے ہیں اپنے رب پر اس لیے کہ تاکہ وہ ہماری مغفرت کر دے ان خطاؤں پر، خطایانا، ہماری خطاؤں پر ہماری مغفرت کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو جادو پر ہمیں مجبور کرتا رہا اس کو بھی اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی کے پاس جو کچھ ہے وہی سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا